ناظرین محترم، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دور حکومت کا سب سے بڑا انکشاف کیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ ان پر اس وقت شدید دباؤ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ عمران خان کا یہ انکشاف انتہائی اہم اس لیے ہے کیونکہ پچھلے 70-75 سال سے تو صرف اسرائیل پاکستان کے دشمنوں یا پھر یورپ اور امریکہ کے ذریعے پاکستان سے تعلقات بحال کرنے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ دشمن تو دشمن، دوست ملک بھی شدید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جب صحافی نے دوست ملکوں کا نام پوچھا تو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جناب، جب تک پاکستان کی معیشت مضبوط نہیں ہو جاتی ان کا نام نہیں لے سکتا۔ یعنی اب اسرائیل پاکستان کے دوست ملکوں سے سفارشیں ڈلوا رہا ہے یا پھر دوسرے لفظوں میں دباؤ ڈلوا رہا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، اصل کہانی کچھ اور ہے جسے عالمی مبصرین بالخصوص برطانوی اور روسی میڈیا نے زیر بحث بنایا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں تاکہ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے میں شاید کچھ مدد مل سکے کہ پاکستان کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ ساری مسلم دنیا ہو نہ ہو مگر پاکستان اسے ضرور تسلیم کرے۔ آخر پاکستان اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے، یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کیونکہ مسلم دنیا کو اس حوالے سے ہوش میں آنا چاہیے اور اس عالمی سازش کو سمجھنا چاہیے۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پاکستان اعلانیہ طور پر اسرائیل کو نہ صرف قبول نہیں کرتا بلکہ اسے سرعام دشمن بھی جانتا ہے، لیکن اسرائیل نے آج تک کسی بھی جگہ اسرائیلی حکومت، اسرائیلی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ نے 75 سال میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ پاکستان ہمارا دشمن، اعلانیہ طور پر یا غیر اعلانیہ طور پر، یا پھر ہم پاکستان کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں جیسے اسرائیل ایران یا ترکی یا دیگر ملکوں کے متعلق کہتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اسرائیلی وزیر اعظم جب بھارت کے دورے پر آئے تھے تو وہاں بھارتی صحافی نے 3 بار ایک ہی سوال کو دہرایا، اور وہ سوال پاکستان کے متعلق یہ تھا کہ پاکستان تو آپ کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کو دشمن سمجھتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ پتہ نہیں پاکستان ایسا خیال کیوں کرتا ہے، ہم تو پاکستان کو دشمن نہیں سمجھتے اور نہ ہی ہمیں پاکستان اپنا دشمن لگتا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، اس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ اسرائیل پاکستان سے بہت پیار کرتا ہے یا پھر بڑا مخلص ہے پاکستان کا، بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ 20,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ رکھنے والا روٹی کے ٹکڑے جتنا اسرائیل جانتا ہے کہ اس کی زندگی اور پورا وجود آدھے ایٹم بم کو بھی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی تپش سے سرمے کا ڈھیر بن جائے گا، اور پاکستان کے پاس تو 130 سے 170 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ لہٰذا مسلم دنیا کی کوئی طاقت اگر اسرائیل کو روایتی یا ایٹمی جنگ کسی میں بھی کئی بار فنا کرنے کی طاقت اور حیثیت رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف دیار عجم کی سب سے بڑی اسلامی فوج پاکستان ہے۔ اسرائیل کے ارد گرد موجود عرب ملک یا حماس اور حزب اللہ جیسی تنظیمیں اسرائیل سے جھڑپیں اور جنگ تو کر سکتی ہیں لیکن اسے مکمل تباہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اسرائیل پاکستان کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے تو ایسی صورت میں کہیں پاکستان اپنے ہاتھ گندے کیے بغیر اسرائیل کے کسی ایک پڑوسی کو ایک ہتھیار بھی دے بیٹھا تو اسرائیل سے 75 سال سے تکلیف اٹھانے والے یہ ملک تو اسرائیل کو مہینے اور ہفتے نہیں بلکہ کچھ گھنٹے میں ہی صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، پھر چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ اور یہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا ڈر ہی ہے جو اسے ہر لمحہ بے چین رکھتا ہے، اور یہ بے چینی ایک بار اسرائیل کو بھارت کی سرحدوں کے اندر بھی کھینچ لائی تھی جب اسرائیل نے اپنے F-16 طیارے بھارت بھیجے اور بھارت کے ساتھ مل کر اسی طرز پر پاکستان کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا جس انداز میں اس نے عراق کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا تھا۔
لیکن خدا کا شکر ہے کہ جس نے ISI جیسی بلا پاکستان کو عنایت کی ہے، جس کو پہلے سے ہی اس آپریشن کی خبر تھی، اور محض 8 گھنٹے پہلے پاکستانی ایئر فورس اور فوج نے بھارت کو اوپن میسج بھیجا کہ ہم پوری تیاری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے تو چند طیارے تباہ ہوں گے اور چلا جائے گا، لیکن پیچھے تمہارا پورا ملک، جس کی چپے چپے کی سلامتی کے بارے میں سوچ لینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی تیاری کو دیکھتے ہوئے بھارت نے اسرائیل کے طیاروں کو فوری طور پر واپس بھیج دیا اور آپریشن ناکام ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کا دشمن کیوں ہے؟ اسرائیل نے اربوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے، نہ کہ پاکستان کی۔ اسرائیل تو اربوں سے جنگ لڑتا رہا ہے، نہ کہ پاکستان سے۔ قبلہ اول بیت المقدس اگر یہودیوں کے قبضے میں ہے تو پورے عالم کے مسلمانوں کو اس پر غیرت آنی چاہیے۔ یعنی یہ پاکستان کی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، بلکہ امت مسلمہ کی دشمنی ہے، جس کا آغاز کرنے والے خود عرب ملک ہیں۔ 1967 کی جنگ کو مصری فوج کی ایک انٹیلیجنس غلطی کی وجہ سے عرب ہار گئے تھے، اور 1973 میں جب دوبارہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو اس میں پاکستان نے حصہ لیا، اور اردن، شام اور عراق کے ایئر بیسز سے پاکستانی فضائیہ کے پائلٹوں نے اسرائیل پر شدید بمباری کی۔ اس کے 14 جہاز مار گرائے، جبکہ 5 کو ناکارہ بھی بنا دیا، اور صحرائے سینا کے وہ مصری علاقے جو کہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے تھے، ان کو آزاد کروانے کے لیے پاکستانی فوج کی کئی بٹالین فورس نے مصری فوج کے ساتھ مل کر کامیاب جنگ لڑی اور علاقے واپس لے لیے، اور یہ جنگ عربوں کے لیے فتح میں تبدیل ہو گئی۔ آج بھی پاکستان کی 15 سے 20 ہزار فوج 70 سال سے سعودی عرب کی سرحدوں میں تعینات ہے۔ اسرائیل نے آج تک اپنے سبھی پڑوسیوں کے ساتھ جھڑپیں کی ہیں، لیکن سعودی عرب کی طرف آج تک اسرائیل نے ایک کنکر بھی نہیں پھینکا۔ کتنا عرصہ تو سعودی عرب کی فوج ہی نہیں تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 75 سال عربوں نے اپنی دشمنی کا بوجھ پاکستان کے کندھوں پر رکھا، اور آج جوک در جوک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور پاکستان کو اعتماد میں لینے یا اس کی مرضی پوچھنے کی بجائے الٹا پاکستان پر ہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم بھی تسلیم کرو۔ پاکستان نے آپ کے لیے اسرائیل سے جنگ لڑی، آپ کی حفاظت کے لیے فوجیں بھیجی، اور آپ نے کشمیر کے لیے کبھی ہمدردی کے 2 لفظ نہیں بولے۔ کوئی قرارداد یا بھارت کے خلاف جنگ لڑنا یا پھر بھارت سے تعلقات ختم کرنا تو دور کی بات ہے، ایک جلسہ بھی کبھی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے نہیں نکالا کسی عرب ملک کی سڑک پر، جبکہ پاکستان نے فلسطین عرب کے لیے اسرائیل پر بم برسائے۔ لبنان کو پاکستان نے 2004 کی اسرائیل کے ساتھ جنگ میں انزا میزائل دیے، جو کہ بختر شکن میزائل تھے، جس سے اس نے اسرائیلی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے، اور ہمارے عرب ملکوں کے بھائی نریندر مودی کو دبئی میں بلا کر اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ دیتے ہیں۔ سعودی عرب 20 ریال کا نوٹ چھاپتا ہے، اس کے پیچھے دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر کو تو بھارت کا حصہ دکھایا ہی گیا ہے، یہاں تک کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو کہ پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان کے پاس موجود ہے، اسے بھی بھارت کے رقبے میں شامل دکھایا گیا ہے۔ کیا یہ ہوتے ہیں بھائی چارے کے معنی؟ کیا امت کی غمخواری کا یہ انعام دیا اپنے پاکستان کو؟ کیا پاکستان کی وفاؤں کا یہی صلہ بنتا تھا؟ یہ ساری سزا پاکستان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ پاکستان نے یمن سے لڑنے کے لیے فوج نہیں دی کیونکہ وہ ایک مسلمان ملک تھا، یا پھر پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اب پاکستان مستقل طور پر چین کے بلاک میں ہے اور ترکی اور ملیشیا بھی اس کے ساتھ ہے، لہذا اس اعلان نے آپ کو اتنا بے چین کر دیا۔ نہ تو چین آپ کا دشمن تھا، نہ ہی ترکی آپ کا دشمن تھا، اور نہ ہی ملیشیا۔ یہ سب مسلمان ملک ہیں اور چین مستقبل کی سپر پاور ہے۔ اس وقت پاکستان کی معاشی حالت کمزور ہے اور اسرائیل اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ لاکھوں پاکستانی عرب ملکوں سے رقوم بیچتے ہیں،
جو کہ 20 سے 25 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک کے بھی پاکستان پر دباؤ ہے، جو کہ امریکی آشیرواد سے چلنے والے ادارے ہیں۔ لہذا اسرائیل نے بڑا موقع دیکھ کر چوکا مارا ہے کہ یہی وقت ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لا کر خود کو تسلیم کروا لیا جائے، ورنہ اگر پاکستان کی معیشت مضبوط ہو گئی اور سی پیک بن کر تیار ہو گیا تو پھر کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا اور اسرائیل اس ارمان کو قبر میں ہی لے کر جائے گا۔ ناظرین محترم، اس سارے کھیل میں ایران کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں، جس کی فوج نے کبھی اسرائیل کا سامنا نہیں کیا، کبھی ایک اسرائیلی چڑیا بھی نہیں ماری، بس ہوائی فائر پر چلنے والی دشمنی کی ہے۔ لیکن عرب ملکوں کو بھی ایران نے اس قدر خوفزدہ کیا اور دشمنی میں شدت پیدا کی کہ عرب ملکوں نے اسرائیل کو ایران کا دشمن سمجھ کر اور اپنا خیر خواہ سمجھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ اگر ایران کے تعلقات عرب ملکوں سے نارمل ہوتے تو شاید عرب ملکوں کو یہ حماقت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ اسرائیل کو گلے لگاؤ اور امریکہ کو خوش کرو تاکہ ایران کے خلاف مضبوط محاذ بن سکے۔ ایران نے عرب دشمنی سے اسرائیل کو مزید مضبوط بنا دیا ہے اور اسے تیل سے مالا مال ملکوں کی صورت میں نئے ہم نوا بخش دیے ہیں۔ عرب ملکوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ کیا بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے یا پھر فلسطین آزاد ہو گیا ہے یا پھر اسرائیل نے ایسا کون سا احسان کر دیا مسلم دنیا پر کہ اسے فوری طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی غیبی مدد کرے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرے بلکہ اسرائیل کو گھٹنوں کے بل بٹھا کر تسلیم ہونے پر مجبور کر دے، کیونکہ پاکستان ہی وہ موسیٰ ہے جو ان فرعونوں کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد۔